محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، پچھلے جمعہ ہم نے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے حوالے سے چند باتیں سنیں اور جس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نہ اس عید کا اسلام سے کوئی رشتہ ہے اور نہ ہی میلاد النبی کی کوئی شرعی حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی گزارے، ان 63 سالوں میں نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کا میلاد منایا، یوم پیدائش کا دن منایا، برتھ ڈے منایا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات کا حکم دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی نہ خود کی یوم پیدائش منائی اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی کوئی اس طرح کی تاریخی یا حدیثی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے خود کا منایا یا صحابہ کرام کا منایا۔ اس کے بعد تابعین، اتباع تابعین، محدثین، ان سبوں نے بھی نہیں منایا، اور جس سے ہم یہ صاف طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے اوپر ایک نیا ایجاد ہے جس کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں مکمل ہو چکا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں اسلام مکمل ہو چکا تھا تو اب اس کے اوپر کوئی بھی اسلام کے نام پر کوئی بھی چیز نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ میلاد کا ایجاد کرنے والے کون، میلاد کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے پروان چڑھا۔ اگر ہم تاریخ میلاد کو دیکھیں تو ایسی صورت میں 4 صدی ہجری میں رافضی غالی شیعہ لوگوں نے اس کی شروعات کی، جنہیں فاطمی بھی کہا جاتا تھا۔ ان کو جب اقتدار ملا مصر کے اندر تو ان لوگوں نے حب نبوی کے نام پر اور حب اہل بیت کے نام پر ایک ایجاد کی میلاد النبی کے نام سے، اور یہ صرف میلاد النبی ہی نہیں مناتے تھے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بھی میلاد منایا کرتے تھے۔ لہذا یہ اس طریقے سے یہاں سے شروعات ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سال بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 400 سال بعد اس کی ایجاد ہوئی، تو لہذا اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ اس بدعت کی نشر و اشاعت، نشو و نما اور ارتقاء اس وقت ہوئی جب 6 صدی ہجری میں شہر اربل کا بادشاہ ابو سعید مظفر الدین کوکبوری نے جو ہے اس کو ایک حکومتی طور پر اس کو منانا شروع کیا۔ یہ بادشاہ کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ یہ بادشاہ ایک عیاش قسم کا بادشاہ تھا، اپنے رعایا پر ظلم و ستم کرتا تھا، اور یہ میلاد کے نام پر بے دریغ پیسہ خرچہ کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان رقص و سرور کی محفلوں کو وہ خوب پسند کیا کرتا تھا، اور اس طریقے کا بادشاہ تھا۔ اسی نے شہر اربل میں حکومتی طور پر سب سے پہلے ایک طریقے سے میلاد النبی کا جشن منایا، اور وہ لاکھوں روپیہ اس میں خرچ کیا کرتا تھا۔ لوگوں کو اس چیز میں، رقص و سرور کرنے میں، ڈھول اور طبلے بجانے میں، ان چیزوں پر بھی وہ لوگوں کو منگایا کرتا تھا، اور اس طریقے سے ان کی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ اس دور میں ایک مولوی جو ابن دہیہ اندلسی کے نام سے مشہور ہے، اس نے ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی، قرآن مجید کی آیات کو موڑ کر کے اس میں تحریف اور تعویل کر کے اس نے جو ہے عید میلاد النبی کو وہ شرعی حیثیت دینے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے اس نے ایک کتاب لکھی، التنویر فی مولد البشیر النذیر کے نام پر۔ وہ کتاب لکھ کر کے اپنے بادشاہ کے یہاں، مظفر الدین کوکبوری کے یہاں اس نے پیش کیا، اور وہ بادشاہ جو کہ پہلے ہی سے عیاش قسم کا بادشاہ تھا اور اس طرح کی محفلوں کو وہ پسند کرتا تھا، لاکھوں روپیہ اس پر صرف کرتا تھا، تو وہ خوش ہو کر کے 1000 دینار اشرفی اس مولوی کو دیا تھا۔ اور یہ مولوی کوئی قابل اعتماد انسان نہیں تھا۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے
اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ ائمہ کرام اور سلف صالحین کا گستاخ تھا یہ شخص، اور خبیث اللسان، احمق اور شدید متکبر انسان تھا، دینی امور میں کم عقل اور بے عمل انسان تھا۔ لسان المیزان کے اندر حافظ ابن حجر نے یہ لکھا ہے۔ تو ایسا شخص نے سب سے پہلی کتاب اس کے جواز پر لکھی، اور اس کی وجہ سے اس کے دور میں جو بادشاہ تھا ابو سعید کوکبوری، اس نے 1000 اشرفی دینار اس کو بطور انعام کے دیا۔ تو اب اس طرح کے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا، اور آج مسلمانوں کی اکثریت اس چیز کو مناتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میلاد النبی کے نام پر وہ جشن مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پوری امت کا ایک بڑا طبقہ اس چیز کو جو ہے بڑی زور و شور کے ساتھ رواج دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ اس طرح کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ میلاد النبی منانا غلط ہے تو اتنے سارے لوگ جو دنیا بھر میں منائے جاتے ہیں ان کی اکثریت زیادہ ہے، جبکہ نہ منانے والے تھوڑے گنے چنے لوگ ہیں، اور ان کے ناجائز قرار دینے والے تھوڑے گنے چنے لوگ ہیں، جبکہ اکثریت نے جو ہے اس کو مانا ہے، اس کو مناتے ہیں، مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فلاں فلاں بزرگ، فلاں فلاں عالم، فلاں فلاں مفتیان دین، انہوں نے بھی اس کو منایا ہے۔ تو کیا یہ سارے کے سارے پوری دنیا کی اکثریت غلط ہو سکتی ہے کیا؟ یہ ایک طریقے سے انسانوں کے جو ہے آنکھوں پر دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شریعت یہی ہے، دین یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ یہی ہے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کا منہج یہی ہے، اور جو لوگ نہیں مناتے ہیں وہ لوگ گستاخ رسول ہیں۔ معزز سامعین کرام، جبکہ ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہر زمانے میں حق بولنے والے، حق پر چلنے والے، حق کے راستے کو اختیار کرنے والے کم رہے ہیں، ان کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے۔ حق کا معیار قلت و کثرت پر نہیں ہے، حق کا معیار کتاب و سنت کے اوپر چلنے پر ہے۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال سمجھانے کے بعد قریب 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو کیا وہ 80 لوگ جو ہے حق پر تھے، یا ان کے خلاف جو ہزاروں اور سینکڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے جو حق کے بجائے جو ہے باطل پرست پر اڑے ہوئے تھے اور اس پر مصر تھے، تو وہ حق پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ اپنے زمانے میں جیسے ہی نبوت کا تاج ان کو ملتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ ان دعوت کو قبول کرنے والے کون تھے اور کتنے لوگ تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا تنہا اللہ رب العالمین کو پہچان رہے ہیں، تنہا تنہا اللہ رب العالمین کو مان رہے ہیں، ایک توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں، ایک تنہا جو ہے وہ توحید پر ڈٹ کر کے اللہ رب العالمین کے پیغامات کو لوگوں میں نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کو تنہا تنہا کیا کہا تھا؟ امتن قانتن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اکیلا شخص کو اللہ رب العالمین نے امت قرار دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے، یا اس زمانے میں ان کے آبا و اجداد اور ان کے خاندان اور ان کے شہر والے جتنے لوگ بت پرستی پر تھے وہ لوگ حق پر تھے؟ لہذا اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ دیکھ جائیے کہ حق کو قبول کرنے والے کم تھے، اور ان کے مقابلے میں باطل پرست لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ تو یہ عالم اسلام کی یہ ایسی تاریخ ہے کہ کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ حق کو قبول کرنے والے ہمیشہ سے تھوڑے ہی ہیں۔ اور صرف یہ تاریخ ہی نہیں بلکہ آپ قرآن مجید کی طرف آئیں، قرآن مجید اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے، حتیٰ کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو خود کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر آپ اکثر لوگ جو زمین پر بستے ہیں ایسے لوگوں کی اطاعت کرنے لگیں تو آپ کو اللہ کے راستے سے یہ گمراہ کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اس لیے کہ یہ لوگ ظن و گمان پر جو ہے چلتے ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں، کتاب و سنت کو اپنا معیار نہیں بنایا ہے، اپنا ظن اور اپنا دماغ، اپنا عقل جس طریقے سے اس کو لے کر کے جاتی ہے اسی طریقے سے اس کو مانتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ میں فرمایا بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، ولکن اکثرهم یجہلون، اور اکثر لوگ
جو ہے جہالت کی باتیں کرتے ہیں، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، اور اکثر لوگ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اکثر لوگ مومن نہ تھے، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اور اکثر لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، حقیقت حال یہ ہے کہ وہ مشرک ہیں۔ یہ قرآن مجید کی چند آیات تھیں جو چیخ چیخ کر کے، پکار پکار کر کے لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ اکثر لوگ جس پر ہوتے ہیں وہ باطل پرست کا جو ہے رویہ ہوتا ہے، حق پر کم ہی لوگ ہوتے ہیں، حق کو ماننے والے، حق پر چلنے والے، حق کے راستے کو اختیار کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ سے کم رہی ہے۔ اور عید میلاد النبی منانے والے کہ یہاں ایک بڑی زور و شور کے ساتھ یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ ہمارے فلاں فلاں بڑے کرتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی دین کے اوپر چل رہے ہیں، ہمارے فلاں بزرگوں نے کیا، ہمارے فلاں علماء نے کیا، ہمارے فلاں جو ہے اللہ کے ولیوں نے کیا، اور طرح طرح کے نام اس موقع پر جو ہے گنائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے اور باور کرایا جاتا ہے کہ عین شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے، لہذا ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اسی صورت میں ہم ہدایت یافتہ رہیں گے۔ معزز سامعین، یہ وہ دلیل ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس چیز کو بیان کیا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے سے پایا ہے اور ہم اسی طریقے سے کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ، سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی آیات نازل کی ہے۔ سورۃ الزخرف میں اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے فرمایا، بل قالوا ان وجدنا آباءنا علی امۃ، اے نبی آپ اگر ان کو سمجھائیں، آپ حقیقی راہ کو بتائیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلائیں، تو ایسی صورت میں وہ لوگ کہیں گے کہ بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی دین پر چلتے ہوئے پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر کے ہی ہدایت یافتہ ہوں گے، ہم ہدایت کو پا سکیں گے۔ معزز سامعین، آپ نے دیکھا کہ یہ جواب کن لوگوں کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے تھے مشرکین مکہ کے ہاں، ان کی طرف سے یہی جواب آتا تھا، ہمارے باپ دادا کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے جو ہے اللہ کے ولیوں کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے پایا ہے، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں یہ فرمایا تھا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا اس کے باوجود یہ لوگ اسی راستے کو اختیار کریں گے کہ ان کے آبا و اجداد عقل نہیں رکھتے تھے، شعور نہیں رکھتے تھے، حق کو نہیں سمجھ پائے تھے اور وہ چل رہے تھے اس راستے میں، تب بھی کیا یہ لوگ انہی کے راستے پر چلیں گے، انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے اس کے باوجود کیا بھی یہ لوگ اسی راستے کو اختیار کریں گے؟ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ میں یہی سیم چیز اللہ رب العالمین نے دونوں جگہ دہرائی ہے، لہذا انسانوں کے ذہن کو کھولنے کے لیے یہ آیت کریمہ کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود ان کی تردید میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی ہے کہ کیا اگر وہ ہدایت یافتہ نہ تھے یا یہ کہ وہ عقل و شعور سے کام لینے والے نہ تھے، تب بھی یہ لوگ انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، ایسی صورت میں تو یہ لوگ ضلالت و گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو عید میلاد النبی منانے والوں کے یہاں ایک بہت سخت ترین دلیل اور بڑی دلیل یہ شمار کی جاتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس طریقے سے کرتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس طریقے سے کیا ہے، ہمارے اللہ کے ولیوں نے اس طریقے سے کیا ہے، لہذا ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی دین کے اوپر اسی طریقے پر عمل کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف آئیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کی طرف آئیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بن جائیں، تبھی ہم حق کو پا سکتے ہیں، حق کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کو ایک اور آیت کریمہ بتاؤں جس میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آج لوگ جو اپنے آبا و اجداد کو ترجیح دیتے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے میں، یہی لوگ اپنے آبا و اجداد کو قیامت کے دن کیا بولنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی نقل کیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب قیامت کے دن ان کے چہرے کو جہنم کے آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، الٹ پھیر کیا جائے گا، تو وہ لوگ کہیں گے ہائے کاش ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لیے ہوتے، ہائے کاش اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیے ہوتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا
कुबराअना, वो लोग कहेंगे कि हमारे परवरदिगार, हमने अपने बड़ों की, हमने अपने सरदारों की इताअत की और उन्होंने सही रास्ते से भटका दिया, सिरात मुस्तकीम से भटका दिया। रब्बना आतिहिम दैफैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा, ऐ हमारे परवरदिगार इनको दोहरी अज़ाब में मुब्तला फरमा, इनको डबल अज़ाब दे और इनके ऊपर तू लानत बरसा। अल्लाहु अकबर। लिहाजा क़यामत से पहले पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत खोल खोल करके बयान कर रही है हमारी इबरत के लिए, हमारे सबक के लिए। ये हमारे लिए काफ़ी है कि हम इस दुनिया में ज़िंदगी रहते हुए, मोहलत रहते हुए और फुर्सत रहते हुए हम इस चीज़ को मान लें और कुरान मजीद की इन आयत पर फ़िक्र व तदब्बुर से काम लें। मौजूद सामीन किराम, ईद मिलादुन नबी मनाने वालों के यहाँ एक दलील बड़े ही ज़ोर और शोर के साथ ये भी सुनाई देता है, कहते हैं कि मना कहाँ है, दिखाओ तो सही कुरान मजीद की किस आयत में मना है मिलाद नहीं मनाना है, ईद मिलादुन नबी का जश्न नहीं मनाना है। कुरान मजीद की एक आयत दिखा दो, हदीस रसूल की एक जो है रिवायत दिखा दो। ये इस तरीके से दलील का मुतालबा करते हैं। हकीकत यह है कि ये लोग दलील का मुतालबा करने का हक नहीं रखते, बल्कि दलील का मुतालबा का हम हक रखते हैं। उसकी वजह क्या है, आइए एक मिसाल से समझते हैं। एक आदमी मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए आया और 3 रकात की नमाज, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मगरिब की नमाज फ़र्ज की है, 3 रकात की बजाय 4 पढ़ा। और वो दलील मांगता है कि अगर तुम इसको गलत कहते हो तो ऐसी सूरत में दलील दिखाओ कि 4 पढ़ना गलत कहाँ है, कुरान मजीद की कौन सी आयत में है या हदीस रसूल की किस रिवायत के अंदर मौजूद है। वो हक नहीं रखता दलील के मुतालबा करने का। दलील का मुतालबा का हक हम रखते हैं कि हम उनको पूछें कि तुम्हें दलील कहाँ मिली कि 4 रकात पढ़ने का। मौजूद सामीन किराम, इसी तरीके से आज़ान में हम देखते हैं कि मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के बाद अल्लाहु अकबर कह करके ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। लेकिन अगर कोई शख्स, कोई मुअज्जिन ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे आखिरी जो जुमला होता है ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे, तो क्या वो गलत होगा या नहीं? क्या वो गलत होगा या नहीं? और अगर वही शख्स दलील का मुतालबा करे कि दलील दिखाओ कि कहाँ मना है, कुरान की कौन सी आयत में या हदीस रसूल की किस रिवायत के अंदर मना है, तो क्या हम उसको दिखा सकते हैं? नहीं। असल चीज़ यह है कि वो हक नहीं रखता है कि वो दलील दिखाए। दलील तो है इस बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए से सदाएं बुलंद करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी जुमला नहीं है। लिहाजा जब नहीं है शरीयत के अंदर, उस चीज़ में बढ़ा करके ये मुतालबा करे तो ये सही नहीं है। इसलिए मुहद्दिसीन ने एक उसूल बनाया है, अल अस्लु फिल इबादत अल मना। इबादत में असल चीज़ मना है। कोई भी इबादत के नाम पर और नेकी और सवाब के नाम पर अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए दलील की ज़रूरत है, क्योंकि बगैर दलील के वो चीज़ पहले ही से मना है, उसकी असल ही है कि वो मना है। अब कोई भी छोटा से छोटा अमल जो नेकी के नाम पर, इबादत के नाम पर किया जाए तो इसी सूरत में उसके लिए दलील की ज़रूरत है। बगैर दलील के वो जो है नहीं बन सकती, शरीयत का हिस्सा नहीं बन सकता। शरीयत तो पहले ही मुकम्मल हो चुका है। अब जब शरीयत ने उस चीज़ को बयान नहीं किया है तो हम उसको नेकी समझ करके, इबादत समझ करके नहीं कर सकते। अल अस्लु फिल इबादत अल मना। इबादतों के अंदर असल चीज़ क्या है? मना है। और अगर उससे बढ़ करके कोई करने लगे तो दलील उससे पूछा जाएगा, उससे मुतालबा किया जाएगा। और इसके बावजूद अगर कोई शख्स अड़ जाए कि नहीं मुझे दलील की ज़रूरत है, कुरान मजीद की कौन सी आयत में है, ये मना कहाँ लिखा है, तो आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हुज्र की सबसे पहली आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो, यकीनन वो सुनने वाला और ख़बर रखने वाला है। मौजूद सामीन, यहाँ अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने का क्या मतलब है? अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने का मतलब ये है कि मसलन इबादतों के अंदर अगर हम ले लें तो इबादतें जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के अंदर जितनी चीज़ें जो है हमें सिखलाई है, उसके अलावा अगर हम उससे भी आगे बढ़ें तो यही आगे बढ़ना है। जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है उतना ले लेना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। वमा अताकुमुर रसूल फखुदूहु
वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल तुम्हें जो दे दे वो ले लो, और जिस चीज़ से रोके उससे रुक जाओ। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 ईद मनाने का हुक्म दिया? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिलादुन नबी, यौम पैदाइश का दिन और बर्थडे मनाने का हुक्म दिया? नहीं, हरगिज़ नहीं, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। तो फिर अगर हम उस चीज़ को दीन के नाम पर, इबादत के नाम पर कर रहे हैं, तो क्या हम अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़े? यकीनन हम अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़े। मौजूद सामीन, इसी तरीके से सही मुस्लिम की वो रिवायत भी यहाँ जोड़ लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया हमारे दीन में, हमारी शरीयत में, जो हमारे हुक्म से नहीं है, जो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, फहुव मरदूदुन, तो वो मरदूद है, नाकाबिल कबूल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। मौजूद सामीन किराम, और इसी मौके पर बड़े जोर और शोर के साथ स्कॉलर्स ये बताते हुए नजर आते हैं और ये दलील बनाते हुए नजर आते हैं, अगर तुम ईद मिलादुन नबी को बिदअत कहते हो, मिलादुन नबी का जश्न मनाना बिदअत कहते हो, तो बताओ ये मस्जिदों के अंदर माइक का जो है इस्तेमाल करना, मस्जिदों में फैन का इस्तेमाल करना, मस्जिदों में एसी का इस्तेमाल करना, मस्जिदों में बल्ब का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें बिदअत नहीं है क्या? कुरान मजीद के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगाना, हरकतें लगाना, क्या ये जो है बिदअत नहीं है क्या? इस तरह की अटकल पच्चू बातें कह करके लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को बावर कराया जाता है कि हम हक पर हैं, हम सही इस्लाम पर जी रहे हैं, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें, अगर मिलाद मनाना बिदअत होगा तो इसी सूरत में ये सारी चीज़ें बिदअत होगी, और इसके तो तुम भी जो है इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हो, तुम भी मस्जिदों में कालीन बिछाते हुए नज़र आते हो, तुम भी लाइट और फैन और एसी चलाते हुए नज़र आते हो मस्जिदों के अंदर, और इस तरीके से अक्ल को मबहूत करने की कोशिश की जाती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, एक बात यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि दीन के अंदर किसी चीज़ का ईजाद करना, किसी चीज़ का इजाफा करना, ये सख्ती से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, और कहा है कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। जबकि दुनिया के मामले में अगर देखें तो कुरान मजीद में भी और अहादीस रसूल में भी इस चीज़ की इजाज़त दी गई है। हमारी सहूलियत के लिए जो चीज़ें हैं, हमारे जो है आराम के लिए जो चीज़ें हैं, हमारे फ़ायदे के लिए जो चीज़ें हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए मुहद्दिसीन किराम ने एक उसूल बनाया, जहाँ इबादत के हवाले से ये उसूल है, अल अस्लु फिल इबादत अल मना, कि इबादत में असल चीज़ मना है, वहीं पे ये उसूल बनाया गया है। अल अस्लु फिल अशिया अल इबाह, के अशिया में, मामलात में असल चीज़ क्या है? मुबाह है, जायज़ है। अगर कोई शख्स मस्जिद में फैन चला रहा है, वो इबादत समझ के नहीं चला रहा है। अगर इबादत समझ के चलाया होता तो ऐसी सूरत में जब तक वो मस्जिद में होता है तब तक ही वो फैन नहीं चलाता, बल्कि 24 घंटे फैन चलते। अगर एसी ये इबादत की गरज से चलाया जाता तो 24 घंटे एसी चलते, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। वो इंसानों की सहूलत के लिए, इंसानों को आराम पहुंचाने के लिए और उससे इस्तिफादा के लिए और उससे जो है राहत पाने के लिए वो सारी चीज़ें होती हैं। माइक का इस्तेमाल इबादत समझ के नहीं किया जा रहा है। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि अगर हम ज़ुबान से इसी तरीके से बगैर माइक के अगर हम अजान दें तो कम नेकी होगी, और माइक से अजान दें तो ज़्यादा नेकी होगी, और ये एक बड़ी इबादत है, इस तरह की कोई बात नहीं कहेगा। बल्कि वो तो इंसानों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक सहूलत का इस्तेमाल किया गया है, वो दीन का हिस्सा नहीं है। ये फैन चलाना, बल्ब और लाइट जलाना और कालीन बिछाना, ये इबादत का हिस्सा नहीं है, इबादत का हिस्सा नहीं है। इबादत के ज़राए हैं मगर इबादत का हिस्सा नहीं है। जब इबादत का हिस्सा नहीं है तो इसी सूरत में ये दीनी उमूर नहीं है, दुनियावी उमूर हैं, और दुनियावी उमूर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाज़त दे रखी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इजाज़त दे रखी है। मौजूद सामीन कराम, इसी तरीके से कुरान मजीद के हवाले से ये कहा जाता है कि कुरान मजीद ज़बर ज़ेर पेश जो लगाया गया, हरकतें जो दी गई, तो क्या ये बिदअत नहीं है? जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुरान मजीद पढ़ी जाती थी, क्या वो ज़बर ज़ेर पेश के जो है साथ नहीं पढ़ी जाती थी? मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, और यकीनन पढ़ते थे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी पढ़ते थे, तो क्या उसमें ज़बर ज़ेर पेश के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा नहीं कर रहे थे? वहाँ सिर्फ किताबों के अंदर ज़बर ज़ेर पेश
نہیں لکھا ہوا تھا، مگر زبانوں سے وہی چیز ادا ہو رہی تھی۔ جبرائیل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اسی طریقے سے نازل کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ادائیگی کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اسی طریقے سے ادائیگی کرتے، اور ان کے چلتے چلتے آج تک بلکہ قیامت تک قرآن مجید کو اسی طریقے سے زبر زیر پیش اور اس طرح کے حرکات کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ بغیر حرکات کے کیسے پڑھے جا سکتے؟ معزز سامعین، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید میں زبر زیر پیش لگانا یہ بدعت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھتے تھے تو یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی مدارس اسلامیہ میں آپ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں، جو حدیثوں کو پڑھانے والے ہوتے ہیں، عربی کتابوں کو پڑھانے والے ہوتے ہیں، کتابوں میں عبارتیں نہیں ہوتی ہیں۔ وہ گرامر پڑھ کر کے اور گرامر کی جانکاری رکھ کر کے وہ عربی عبارتوں کو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے اس میں عبارت ہونی چاہیے، زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں، مگر یہ ہے کہ کتابوں میں لکھی نہیں رہتی ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے زبر زیر پیش لگانا، یہ انسانوں کی سہولت کے لیے، یہ دنیاوی امور میں آتا ہے، لہذا انسانی سہولت کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے۔ لہذا اس طریقے کی باتوں میں آپ دھوکہ نہ کھائیں، اس طرح کی باتوں کے جھانسے میں آپ نہ آئیں، یا آپ کے عقل کو مبہوت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں جو کہی جاتی ہیں یہ دنیاوی امور میں سے ہیں، اور دنیاوی امور کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اجازت دے رکھی ہے کہ دنیاوی معاملات میں آدمی جو چیزیں چاہے بنائیں، جو چیزیں آرام کے لیے ہو استعمال کریں، جو چیزیں انسان کے فائدے کے لیے چیزیں ہوں وہ استعمال کریں، الا یہ کہ اس کے اندر ناجائز کا کوئی پہلو آ جائے، الا یہ کہ اس میں کوئی حرمت کا کوئی پہلو آ جائے، تبھی جا کے وہ حرام ہو سکتا ہے، وگرنہ اس میں اصل چیز اباحہ ہے، جائز ہے۔ میلاد النبی منانے والوں سے بس ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ میلاد النبی مناتے ہو، بتاؤ کہ میلاد النبی منانا نیکی کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ آپ کو میلاد النبی منانے والے یقیناً آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ نیکی کا کام ہے، گناہ کا کام نہیں بولیں گے۔ اگر گناہ کا کام بولے تو بات ختم ہو گئی کہ ہم گناہ کا کام کیوں کریں۔ اگر وہ بولے اور یقیناً بولے گا کہ وہ نیکی کا کام ہے، تو آپ ان سے یہ سوال کرو جب نیکی کا کام ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی یا نہیں تھی؟ تھی یا نہیں تھی؟ اور یقیناً وہ بولے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، اور اگر بول دے کہ نہیں تھی تو ایسی صورت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عمل کے بارے میں معلوم نہیں تھی تو پھر ہمیں اس کو منانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھی اور آج تمہیں معلوم ہو گیا تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نکلے۔ تو ایسا تو نہیں کہے گا، کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی۔ جب معلوم تھی تو تیسرا سوال یہ ہے کہ جب معلوم تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا یا نہیں منایا؟ اگر منایا تو دکھاؤ کون سی کتاب میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد النبی منایا، اپنا پیدائش کا دن منایا، برتھ ڈے منایا؟ کون سی حدیث میں ہے، کس روایت کے اندر موجود ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم نے ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کتاب و سنت ہی میں جو ہے اس چیز کا ثبوت نہیں اور وہ چیز موجود نہیں۔ معزز سامعین، یہ چند باتیں تھیں جس سے یہ تمام باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی کا تصور قرون ثلاثہ میں نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حکم دیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک اور نیک بنائے، اس طرح کے بدعت و خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے، کتاب و سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔